نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ دوست احباب کے لیے خوشخبری ہے کہ میں اپنی زندگی کا اہم ترین پروگرام آج سے آپ حضرات کے سامنے شروع کر رہا ہوں، اور یہ پروگرام ہے میرا تخلیق کردہ غیر الہامی جدید ترین مذہب جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، میں اپنا یہ جدید ترین غیر الہامی مذہب آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں براہ راست پیش کر رہا ہوں۔ اس سے قبل بھی میں اپنا یہ پروگرام آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، لیکن وہ پروگرام مختلف کتابوں کی صورت میں ہے جو میں نے اپنے غیر الہامی مذہب جدید ترین مذہب جدلیاتی لبرلزم پر لکھی ہیں۔ یعنی کہ پہلے یہ پروگرام کتابوں کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ میں اب تک اس پر جو کتابیں لکھ چکا ہوں وہ 3 عدد ہیں۔ جدلیاتی لبرلزم پہلی کتاب، دوسری کتاب لبرل نظام حیات، تیسری کتاب لبرل نظام حکومت۔ یہ 3 کتابیں میں نے اپنی اس تھیوری پر لکھی ہیں اور یہ تینوں کتابیں آپ کے سامنے ایپیسوڈز کی صورت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ جدلیاتی لبرلزم کے اب تک آپ کے سامنے 86 ایپیسوڈ ہو چکے ہیں، یعنی 86، اور لبرل نظام حیات جو میری دوسری کتاب ہے اس کے آپ کے سامنے 13 ایپیسوڈ حقیقی آزادی کی صورت میں آپ کے سامنے ہو چکے ہیں۔ میری تیسری کتاب اسی تھیوری پر لبرل نظام حکومت ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی العزیز آج آپ کے سامنے اس کا پہلا ایپیسوڈ آ جائے گا۔ عزیزان محترم، یہ میرا جو غیر الہامی مذہب ہے جدلیاتی لبرلزم، آج سے میں آپ کے سامنے اسے براہ راست آپ کے سامنے پیش کرنا شروع کر رہا ہوں۔ براہ راست پیش کیا جائے گا، یعنی براہ راست آپ اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کے جو ہیں ارکان کیا ہیں، اور جدلیاتی لبرلزم کے ارکان کیا ہیں، جدلیاتی لبرلزم کے ادارے کیا ہیں، جدلیاتی لبرلزم کے علوم کیا ہیں اور دیگر حقائق کیا ہیں۔ اس بارے میں آپ کو براہ راست جو ہے ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کو آگاہی دوں گا۔ عزیزان محترم، آپ اس حقیقت سے تو آگاہی ہیں، جانتے ہیں کہ مذہب زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے۔ مذہب زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے، اور دنیا میں مذہب کی 2 اقسام ہیں، یعنی کہ الہامی مذہب اور غیر الہامی مذہب۔ الہامی مذہب جو ہیں ان میں کسی غیبی طاقت کا تصور موجود ہوتا ہے، اور اقتدار اعلیٰ بھی کسی غیبی طاقت کے ہاتھ میں موجود ہوتی ہے، جیسا کہ مذہب اسلام کے اندر خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہودیت میں گاڈ کے ہاتھ میں ہے، عیسائیت میں بھی گاڈ کے ہاتھ میں ہے، ہندو مت میں اقتدار اعلیٰ کی طاقت بھگوان کے ہاتھ میں ہے، اور سکھ مت میں جو ہے اقتدار اعلیٰ کی طاقت رب کے ہاتھ میں ہے۔ تو یہ الہامی مذاہب ہیں۔ غیر الہامی مذاہب میں کسی غیبی طاقت کا تصور موجود نہیں ہوتا۔ جی ہاں، ان میں کسی غیبی طاقت کا تصور بھی موجود نہیں ہوتا، اور اقتدار اعلیٰ بھی کسی غیبی طاقت کے ہاتھ میں موجود نہیں ہوتا۔ اقتدار اعلیٰ غیر الہامی مذاہب میں اقتدار اعلیٰ کی مالک طاقت یا تو عوام الناس ہوتے ہیں، یا کوئی سیاسی جماعت ہوتی ہے، یا کوئی پارٹی ہوتی ہے، یا کوئی انسانی گروہ ہوتا ہے، انسانی طبقہ ہوتا ہے، یا کوئی بادشاہ ہوتا ہے، یا کوئی آمر ہوتا ہے۔ اس قسم کے جو ہے طاقتیں جو ہیں وہ اقتدار اعلیٰ کی مالک ہوتی ہیں۔ اب جو غیر الہامی مذاہب ہیں ان میں آپ کو پتہ ہے کہ لبرلزم اس میں شامل ہے، اور اس میں سوشلزم ہے، کمیونزم ہے، فیوڈلزم ہے، کیپٹلزم ہے، اسی طرح فاشزم ہے، بادشاہت ہے، آمریت ہے۔ یہ سارے کے سارے نظام جو ہیں یہ غیر الہامی مذہب پر مشتمل نظام ہے۔ اور الہامی مذہب کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، اسلام ہے، ہندو مت ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، سکھ مت وغیرہ وغیرہ۔ عزیزان محترم، آج 21ویں صدی میں یہ الہامی مذاہب ہیں یا غیر الہامی مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب نے اپنے اپنے ادوار میں انسان پر حکومت کی ہے اور انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن آج انسانی طبقات کے درمیان کھینچا تانی، مڈ بھیڑ، لڑائی جھگڑے، دنگے فساد، توتکار اور جنگ و جدل اس حقیقت کا بین ثبوت ہیں کہ مذکورہ تمام مذاہب انسان کے سماجی مسائل حل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں۔
اور آج وہ اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ انسان کے سماجی مسائل حل کر سکیں۔ جی ہاں، الہامی مذہب کو ان کے پیروکاروں نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے چیر پھاڑ کر مختلف فرقوں میں بانٹ لیا ہے، اور جو غیر الہامی مذہب ہیں ان کو بھی طاقتور حلقوں کی چیرہ دستیوں اور ان مذاہب میں موجود معاشی، معاشرتی اور سماجی کمزوریوں نے ان مذاہب کو بھی ختم کر دیا ہے، اور یہ بھی انسان کے سماجی مسائل حل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اندرونی حالات اس بات کی اشد ضرورت ہے کہ دنیا کے سامنے کوئی نیا جدید ترین غیر الہامی مذہب پیش کیا جائے۔ سو عزیزان محترم، میں نے اپنی 15 سالہ جد و جہد، 15 سالہ کاوش اور جاں گسل محنت کے بعد میں نے ایک تھیوری تیار کی ہے، اپنے طور پر ایک نظریہ حیات، ایک آئیڈیالوجی میں نے وضع کی ہے، تخلیق کی ہے۔ اس کا نام ہے جدلیاتی لبرلزم۔ عزیزان محترم، جدلیاتی لبرلزم کے 15 ارکان ہیں، 15 ارکان سن لیں۔ جدلیاتی لبرلزم جو میری تھیوری ہے، جو میرا غیر الہامی جدید ترین مذہب ہے، جو میں دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں آپ حضرات کے توسط سے۔ آپ لوگ جو میرا پروگرام سن رہے ہیں، میرے مبتدی، میرے بنیادی کارکنان، میرے بنیادی ساتھی جو میرے پروگرام کو سن رہے ہیں، میرے غیر الہامی مذہب کو سن رہے ہیں میری زبان سے، آپ سب سے پہلے میرے ساتھی ہیں، اور آپ کے توسط سے میں اپنا غیر الہامی جو ہے مذہب یہ پوری دنیا کے انسانوں کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو اس کے ارکان کی تعداد ہے 15 سن لیں۔ اب 15 ارکان جو ہیں وہ اس طرح ہیں: دنیا کے تمام انسان، دنیا کی تمام اقوام، دنیا کے تمام ممالک، دنیا کے تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یہ پہلے 5 ارکان ہیں۔ جی ہاں، اور دوسرے 6 ارکان ہیں میرے سامنے، ہمارے سامنے: تفہیم، تعمیر، تسخیر، توازن، تبدیلی اور تخلیق، آزادی کی پہچان ہے۔ یہ 6 ارکان ہو گئے، پہلے 5 اور یہ 6، 11 ارکان ہو گئے۔ اب ہمارے پاس اگلے 3 ارکان ہیں: لبرل طرز انتخاب، جمہوری طرز انتخاب، لبرل طرز حکومت اور متوازن معاشی نظام ترقی کا نشان ہے۔ 11 اور 3 14 ارکان ہو گئے، اور 15واں رکن ہے لبرل جد و جہد میں ان سب کی جان ہے۔ یہ 15 ارکان ہیں میرے، جو میری تھیوری، میرے وضع کردہ، میرے تخلیق کردہ غیر الہامی مذہب جدلیاتی لبرلزم میں موجود ہیں، اور اس کو یہ بناتے ہیں، اس کو یہ وضع کرتے ہیں، اس کو یہ تخلیق کرتے ہیں۔ یہ 15 ارکان، یہ 15 ارکان جو ہیں، اب میں انشاءاللہ تعالی العزیز ان کی وضاحت آپ کے سامنے ترتیب وار پیش کروں گا، اور ایپیسوڈز کی صورت میں ان کی جو وضاحت آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آج یہ میرا جو ہے جدلیاتی لبرلزم، آج یہ جو پروگرام ہے اس کا نام ہے جدلیاتی لبرلزم، محمد اسلم ڈھوڈی کا تخلیق کردہ جدید ترین غیر الہامی مذہب۔ دوبارہ سن لیں اس کا نام، جدلیاتی لبرلزم، محمد اسلم ڈھوڈی کا تخلیق کردہ جدید ترین غیر الہامی مذہب۔ اب یہ میرا جو پروگرام ہے اس کو میں ایپیسوڈز کی صورت میں آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی العزیز رکھوں گا۔ آج یہ میرا پہلا ایپیسوڈ تھا، جدلیاتی لبرلزم کا آج پہلا ایپیسوڈ تھا۔ اب آگے میں نے آپ کے سامنے ارکان بیان کر دیے ہیں، اب ارکان کی وضاحت کروں گا آپ کے سامنے کہ ان ارکان کے حوالہ سے کون شخص اپنے آپ کو لبرل کہہ سکتا ہے اور کون اپنے آپ کو لبرل نہیں کہہ سکتا۔ یہ ارکان ہی اس بات کو واضح کریں گے کہ کون شخص لبرل ہے اور کون نان لبرل ہے۔ جی ہاں، دنیا میں آج تک حقیقی لبرلزم کی تعریف وضع نہیں کی جا سکی، اور حقیقی لبرل شخص کی تعریف بھی آج تک کسی نے صحیح طور پر وضع نہیں کی۔ تو عزیزان محترم، میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ایپیسوڈ کی صورت میں رکھوں گا۔ تو آج کا یہ میرا ایپیسوڈ پہلا ایپیسوڈ تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔